اس نوجوان نے اس عورت کو کلمہ پڑھا، مسلمان کیا۔ عورت نے ایک سوال کیا، مجھے دیکھا نہیں، چالی دن تک کیوں نہیں دیکھا؟ اکیلی تھی میں، دروازے بھی بنتے ہیں، کھڑکیاں بھی بنتی ہیں، دیکھنے کو لوگ دور دور سے آتے ہیں، میرا چہرہ دیکھتے ہیں، میں تیرے قریب، تیری قربت تنہائی میں کیوں نہیں ہوں، کیوں نہیں دیکھا؟ بس نیچے دیکھتا رہا، کبھی قرآن پڑھتا رہا، کبھی نفل پڑھتا رہا، کبھی قرآن۔ مسلمانوں سنو، اس مسلمان نے جواب کیا دیا؟ عاشقوں سنو، اس عاشق نے جواب کیا دیا؟ کیا دیا بتائیں؟ اس نوجوان عاشق نے کہا، جس کی نظروں میں نبی کا چہرہ سما جائے وہ کسی اور کو نہیں دیکھا کرتے۔ عورتوں کو تکتے ہو، نبی سے عشق کرتے ہو، نہ دیکھ، نبی کا چہرہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ مسکرائے تو دندان تک کھڑکیوں سے نور کی شعائیں نکلے۔ ارے تو دعویٰ کرے کہ میری خوبصورت، میری بیگم خوبصورت، ارے کچھ نہیں بیچتی جو نبی کا حسن ہے، نبی کا پیارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب کو ایسا بنایا جیسے محبوب چاہتے تھے۔ اتنے خوبصورت، اتنے صورت، ساری خوبصورتی ان پہ ختم۔ اور جب دیکھیں گے تو کیسا لگے؟ ابھی دیکھا نہیں تو نعرے لگ دیں، ابھی دکھا نہیں تو پھر جب دیکھیں گے عالم کیا ہوگا؟ ہم بن دیکھے دیوانگی ہے، تو جب دیکھیں گے تو عالم کیا ہوگا؟ مسکراتے ہیں، جب دیکھیں گے مسکراہٹ تو پھر کیا عالم ہوگا؟ تو اپنے نبی کریم علیہ السلام سے عشق یہ دنیا اور آخرت میں معراج ہمیں دلا دیتی ہے، کیونکہ یہ وہ عاشق ہے نہ دنیا میں بدنام ہوتا ہے نہ آخرت میں بدنام، بلکہ میرے محبوب سے اگر کوئی دوسرا پیار کرے تو میں قتل کر دوں کہ میری محبت میں اشتراک نہ کر۔ یہ مشترک محبت ہے، یہ ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کر لیتا ہوں، اس سے بھی محبت ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا یاد ہے آپ کو جملہ؟ ہاں وہ تو ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو عورت آئی کہ میرا بیٹا پیدائشی جیوا، میرے آقا نے فرمایا پانی۔ جب مولوی صاحب پانی منگواتے ہیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مولوی تنگ کرے؟ یہ ہوتا ہے اگر وہ مولوی پانی کے بجائے آپ کے بچے کو منہ والا پانی، تو آپ بولیں مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ جھوٹا پانی پلا رہے ہیں، دم کرو۔ میرے آقا نے جب پانی لکڑی کے پیالے میں اس عورت نے پیش کیا تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ منہ میں ڈالا کلی گئی، منہ میں ڈالا کلی گئی، وہ کلی والا پانی کٹورے میں اس عورت کو کہا جا اپنے بیٹے کو دے دے، وہ بولنا لگ جائے گا۔ جب یہ عورت جانے لگی تو پیچھے سے ایک صحابی آئی، صحابیہ، مرد کو صحابی، عورت کو صحابیہ، وہ پیچھے پیچھے آئی، کہنے لگی تھوڑا سا پانی مجھے بھی تو دے دو۔ صحابیہ نے نہیں فرمایا کہ یہ شرک کی حدیث ہے، مجھے بھی تو دے دو۔ وہ کتنی عقیدت، کتنی محبت کرتے تھے صحابہ۔ کہ تجھے کیا کرنا؟ کہ میرا بچہ بیمار ہے کئی دن سے، میں اس کو پلا دوں گی، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ شفا پا جائے۔ جب یہ آئی گھر میں آئی، بیمار بچے کو پانی پلایا، پانی حلق سے نیچے اترا، بچہ کھڑا ہوا ہے، ماں سے لپٹ گیا۔ اور جب یہ یہودن پانی لے کر گئی تو اپنے پیدائشی دوسرے بچے کو جب پانی پلایا جو بول ہی نہیں سکتا، عمر 6 مہینے، جب مصطفیٰ کے لبوں سے چھوا پانی حلق کے نیچے اترا، اس 6 مہینے کے بچے نے بلند آواز سے کہا یا محمد اغثنی،
6 مہینے بچے کو کس نے بولنا سکھایا اور نام بھی کیا سکھایا؟ محمد۔ ماں نے پوچھا تجھے بولنا کس نے سکھایا؟ یہ نام تجھے کس نے سکھایا؟ اس بچے نے کیا کہا سنیے۔ 17,350 ادھر نہیں جاؤ، ادھر نہیں جاؤ۔ کیوں ادھر نہیں جاؤ؟ ابے ادھر آ جا یار، ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اس بچے سے ماں نے پوچھا تمہیں یہ نام کس نے سکھایا؟ سنیں گے جواب؟ بچہ کہنے لگا جب ماں تو مجھے پانی پلا رہی تھی، جب تو مجھے پانی پلا رہی تھی تو میرے سر پر جبریل علیہ السلام کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے جن کا چھوٹا تو پی رہا ہے ان کا نام محمد ہے، جیسا بول محمد کے نام سے شروع کر، یہ انہی کا صدقہ رب نے عطا کر دیا۔ کیسے نبی ہوا کرنا کل والا وہ اتنی شان والے نبی، کول وغیرہ چلے گی حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان۔ اب ایک بات بتا، بڑی مجلل پہلا کلمہ پڑھ کے دیکھیں۔ یہ دو جو لا الہ الا اللہ، پہلا جو ہے محمد رسول اللہ، دوسرا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کی سمجھ کو عبادت اللہ۔ اللہ نے فرمایا میری عبادت، اللہ نے دعویٰ کیا، دعویٰ سمجھتے ہیں؟ دعویٰ کہ میری عبادت، لیکن یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دلیل دینی پڑتی ہے، بغیر دلیل کے دعویٰ بیکار ہے۔ دلیل کو دعوے کی ضرورت نہیں ہے مگر دعوے کو دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دعویٰ دیا، میں بڑی بھاری بات دے رہا ہوں، اللہ نے دعویٰ کیا میں ایک ہوں، میری عبادت کرو۔ مولا تو نے دعویٰ کیا نا، پر دلیل تو دے، دلیل تو دے، اللہ سے دلیل دے، اللہ تو دلیل دے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ پاک نے دلیل دی، تو میری دلیل مانتے ہو۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں ایک ہوں، میں طاقت والا، اور اے لوگوں مجھ سے دلیل تو سن لو، میرے حبیب کو دیکھ لیا کرو، یہی میرے دعوے کی دلیل ہے۔ اللہ کی دلیل کون؟ ہماری دلیل، دعویٰ اللہ نے کیا۔ میں بڑی بہت چیزیں باتیں کرتا ہوں، اللہ نے دلیل بتائی، اللہ کی دلیل مصطفیٰ، اللہ کی دلیل۔ اب مجھے بتائیے جس نے دعویٰ کیا وہ اللہ ہے، اور اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ قدرت والا، اللہ شان والا، وہ کمزور نہیں ہے، سمجھ رہا ہے؟ تو اس اللہ کی دلیل کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں نا نبی کو کچھ نہیں پتا، اندر بیٹھنا ہے، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، حقیقت پیدا نہیں کر سکتے، نبی کو کچھ نہیں پتا، یہ سنتے رہے گا۔ یہ کہنے والا کہہ رہے نبی کمزور ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے باتوں باتوں میں نبی کمزور ہے، یا رسول اللہ نہیں بولا کرو، وہ مر کے مٹی ہو گئی، یہ کمزور۔ اور بے وقوف کے بچے، کمزور تو تیری دلیل ہو سکتی ہے، رب کی دلیل
کمزور ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی طاقت دی کہ ایک وقت آیا شان دیکھیں مولا مصطفیٰ کی کیا کمال ہے. عصر کی نماز قضا ہوا مولا علی عصر کی نماز قضا ہو گئی. علی کیا کر رہے تھے؟ ان کی گود میں میرے مصطفیٰ کا سر مبارک کا آرام کر رہے تھے. علی کی نماز گئی تو علی کے آنسو نکلے. آنسو آئے نبی کے چہرے پر. آقا کی آنکھیں کھل گئی. علی کیا بات ہے؟ رو رو عرض کیا میری نماز نکل گئی. نبی اگر کمزور ہوتے تو آپ فرماتے نا نماز نکل گئی اب کیا ہوگا نماز کرنا ہوگا. نبی نے کہا میں رب کی دلیل میری طاقت دے. علی نماز چلی گئی فکر نہ کر ادا پڑے گا یا قضا پڑے گا. علی بھی وہ ان کا عقیدہ کتنا پیارا ہے. وہ جانتے نبی نبی ہیں. وہ ان جیسے نہیں ہیں کیسے بڑا آپ تو کمزور ہیں ان کی طرح. وہ علی ہے. علی کا عقیدہ سنیوں کا عقیدہ. علی بھی جانتے کہ نبی کو اللہ نے طاقت دی. کہنے لگے عرض کرنے کا آقا ادا پڑھا ادا. اگر مجبور ہوتے علی کیا کیسے ادا پڑھا سکتا ہوں. سورج تو چلا گیا. سورج کو تو اللہ نے غروب کر دیا. اللہ نے غروب کر دیا میں کیسے نکال سکتا ہوں. علی نے کیا آقا ادا. سورج ڈوب گیا. علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن بھی سورج مغرب سے نکلے گا. ابھی مشرق سے نکلتا ہے نا مغرب سے. لیکن اس قیامت سے پہلے میرے مصطفیٰ نے مغرب سے سورج نکالا. سورج ڈوبا. سورج ڈوبا. ارے لوگ دعا مانگے نا. نبی کی مبارک انگلی جب مغرب کی طرف اٹھے پورا کا پورا سورج باہر گیا. بتا دیا شان ہے میری. بتا دیا یہ آن ہے میری. بتا دیا یہ طاقت ہے میری. یہ بتا دیا یہ عظمت ہے میری. مجھے کمزور نہ سمجھ نادان. میرا نبی کمزور نہیں ہے کیونکہ یہ رب کی دلیل ہے. ہاں رب کی دلیل ہے. آگے سنیں میرے آقا نے فرمایا علی پڑھ جلدی نہ کر. جلدی نہ کر آرام سے وضو کر آرام سے پڑھ. کیونکہ سورج معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں. سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے نا اس کا سفر چلتا رہتا ہے. چلتے 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 مغرب میں آتا ہے. یہ چلتا ہے سورج. اس کی سپیڈ راکٹ سے بھی تیز ہے. یہ اتنا تیز چلتا ہے غروب کی طرف. لیکن میرے آقا نے فرمایا علی اٹھ نماز پڑھ. سورج باہر آ گیا. سورج باہر آ گیا. جملہ دو رہے اے علی سورج اب چلے گا نہیں. یہ رکا ہوا ہے. سورج کا کام ہے چلنا مگر یہ رکا ہوا ہے. جب تک تم نماز نہ پڑھ لو یہ سورج اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. اور سورج وہی کر رہا ہے تعظیم مصطفیٰ میں حکم مصطفیٰ میں اطاعت مصطفیٰ میں. تو جب مولا علی نے نماز پڑھ لی تو اشارہ کیا کر کے اشارہ سونا سورج موڑ دا. کر کے اشارہ سب کو آتی ہے. میں تعلیمات تو نہیں ہوں ایسی میری آواز ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ناخوانوں میں بھی اپنا نام آ جائے. کر
اشارہ سونا سورج موڑ دا آپے چلنے چھوڑ دا دل آپے چلنے چھوڑ دا آپے چلنے چھوڑ دا دل آپے چلنے چھوڑ دا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی میں سب نالو پیارا قسم خدا دی میں سب نالو پیارا سرکار کی آمد میں آمد دلدار کی آمد میں آمد رسول کی آمد میں آمد شان مصطفیٰ دے عظمت مصطفیٰ دے وہ سب سے بڑی شان کیا ہے؟ کسی نبی نے خدا کو دیکھا نہیں، کسی نبی نے جاگتے میں خدا کو دیکھا نہیں۔ وہ کون سے نبی ہے؟ یہ جاگتے میں رب کو دیکھا، باتیں بھی کی، تحفے بھی لائے، اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ اس سے بڑا معجزہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیسی شان ملی ہمارے نبی کو؟ چلو ایک مثال میں آپ کو دیکھیں، ایک جلسہ اس جلسے میں سب کو بولا، عیسائی بھی، یہودی بھی، سکھ بھی اور مسلمان بھی، سب کو 5-5 منٹ کا وقت دو کہ تم اپنے نبی کی شان بیان کرو۔ عیسائی آیا، عیسائی کہنے نہیں ہمارے نبی کو شان کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ بناتے ہیں، ایسے شان کر پتھر پر عصا مار کے پتھر جاتا کھانے میں۔ عیسیٰ اپنے نبی کی شان بنا رہا ہے، 5 منٹ چھوڑو، اب یہودی ہے آپ بیان کریں۔ ہمارے موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے تھے، بڑی آن والے تھے، وہ اللہ سے باتیں کرتے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کے محبوب کی بیان پر 5 منٹ پورے یہودی کو کر بیٹھ جائے اور سے سننا میری شان اللہ کے سمجھ میں آتا۔ تیسرا آیا سکھ کا، تم اپنی پنڈت کے بارے میں بات کرو۔ اس نے اپنے پنڈت کی بات کی، ہمارا پنڈت جو تھا وہ بڑی بڑی چٹانوں کو توڑ دیا۔ اس کو بھی کہیں آخر میں مسلمان، اب تم کا سنیے گا بھی میں اور پوچھو گا، جب وہ مسلمان آئے کہ تم اپنی نبی کی شان بیان کر، تو مسلمان نے بولا ہمارے نبی کو تو میں گئے بھی نہیں ہیں، ہمارے نبی کو بھی شان ہی نہیں، تو مکی بھی بنے دیوار کے پیچھے نہیں لیے۔ عیسائی نے، یہودی اور سکھ نے اپنی اپنی نبیوں کی فضیلت شان بنائے۔ یہ کیسے مسلمان ہے کہ اس نے اپنے نبی کی شان نہیں بتائی، کمزوریاں بتایا کہ ہمارے نبی کو کچھ نہیں پتا، ان کا میلاد منانا شرک ہے، اس کا میلاد منانا بدعت ہے، وہ مٹی میں چلے گئے، مر گئے۔ آپ بولیں گے ہمارے نبی اتنے کمزور تھے، اسے افسر ہو گئے، تو ایک سنی کا ہو گئے، 5 منٹ مجھے بھی دو، تو سنی آیا، سنی نے کہا اے موسیٰ کے جانے والوں، تمہارے نبی پتھر پر عصا مارتے تو پانی نکلتا تھا، میرے نبی کی شان یہ ہے اپنی انگلیوں سے پانی نکال دیا کرتے ہیں۔ محمد ہمارے بڑی ساز والے، محمد ہمارے بڑی ساز والے، محمد ہمارے بڑی ساز والے۔
محمد ہمارے بڑی سونے والے محمد بخاری شریف کی حدیث سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے قافلے میں پانی ختم ہو گیا، ہم 1400 سے 1400 کی تعداد آقا کی بارگاہ میں، سرکار پانی ختم ہو گیا، مانتے نبی سے اللہ سے نہیں، نبی سے، تو جب یہ نبی دیں گے تو اللہ دے شفاعت ہی فرمائے، سب سے پہلے ان کی امت جل گئی، میرے آقا نے فرمایا تھوڑا سا پانی ہے، کٹورے میں لائے، میرے آقا نے اپنا دست مبارک جب پانی میں رکھا، اٹھایا، 5 انگلیوں سے چشمے، 1400 صحابہ نے پانی پی لیا، مشکیزیں بڑھ لیے، مٹکے بڑھ لیے، آقا نے فرمایا اور لو، اور لو، اور لو، یہ وہ ہیں جب دینے پر آتے ہیں تو تھکتے نہیں ہیں، میرے قریب سے کسی نے قطرہ مارا، دریا بہا دیا، اس کو چپ کرا دیا، جس کو عیسیٰ علیہ السلام امتی ہو، عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو چپ کرا، اچھا عیسیٰ، اے عیسیٰ کے چاہنے والوں، تمہارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، سنیے گا غور سے، تمہارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور میرے نبی بے جان پتھر کو زندہ کر دیا کرتے تھے، بے جان میں جان ڈالنا کیا ہے؟ یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا، اس میں تو جان تھی نکل گئی، دوبارہ ڈال دی، وہ نا ابو افضل نے پوچھا مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جو مٹھی میں وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، تو یہ تو بڑا حیران ہو گیا کہ یہ تو بڑی بات ہو گئی کہ پتھر بولے گا، اللہ اکبر، آقا کریم نے جب اشارہ کیا تو پتھر سے اندر آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جملہ دے رہا ہوں، پتھر چھپا ہوا ہے، پتھر بند ہے، مٹھی میں بند کیا ہے؟ میرے کو کیا پتا، مجھ سے پوچھیں گے کیا ہے؟ نبی سے پوچھ رہے ہیں، اور ابو جہل نے بڑا پیارا جملہ کہا، اگر نبی ہیں تو بتاؤ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتا؟ تو بڑی حیرت والی بات ہے، یہ بتا، جملہ میں دے رہا ہوں، اس کو جھولی میں سمیٹ کر دل میں بیٹھا دینا، پتھر نبی کی آنکھوں سے چھپا ہے اور پتھر سے نبی چھپا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے سے چھپے ہوئے ہیں، آقا کی نظر جب پتھر پر پڑی مٹھی پر تو اندر سے آواز آئی کہ میں پتھر اور آپ سچے نبی ہیں، تو آقا کی نظر جس پہ پڑ جائے وہ غیب کی خبریں بتانے لگ جاتا ہے، جواب دے دیے نا عیسیٰ علیہ السلام، بے جان تو جاندار، بے جان تو جاندار، پنڈت بڑے بڑے چٹانوں کو توڑتا تھا ہمارا پنڈت، سن لینے گا تمہارا پنڈت بڑے بڑے چٹانوں کو توڑتا تھا، مگر میری نبی کی شان یہ ہے زمین پر کھڑے کھڑے چاند کو توڑ دیا کرتا تھا، یا شان سب سے اولا ہوتا ہے، سب سے بالا ہوتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ایسے نبی کے امتی اور رب کے کرم نوازی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرا، آخری بات کر رہا ہوں، حضور نبی کریم عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھوک لگی،
مجھے بھوک لگی ہے، اگر جاؤں جنگ کا موقع ہے، بھوک لگی ہے، آقا نے کبھی نہیں کھائی، کم تک سے زیادہ روٹی ہوتی وہ پتھر پیٹ سے بنا ابھی جا بھی رہا ہے اس کا کھانا ہے کچھ نہیں، کہیں بکری کا بچہ تھوڑے دیر آپ نے فرمایا بکری کو ذبح کرو یا روٹیاں بناؤ، میں سرکار کو دعوت دے رہا ہوں آقا کریم کی آنکھیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ آقا میرے گھر آپ کی بات صرف آپ آقا نے فرمایا سب کی حضرت جابر سوچ لے کھانا تھوڑا ہے روٹی تھوڑی ہے، پھر عقیدہ ہے جس نے بلایا وہی کھلائے مختار نبی ہے مجور نبی تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ گئے جب پیچھے سے حضرت جابر کے دو بچے بڑے بھائی نے کہا آج ہمارے سر گھر میں نبی کریم تشریف لا رہے ہیں، آج پاپا نے بکری کاٹی، پتہ کیسے کاٹی؟ چھوٹے چھوٹے کو لٹایا اور بڑے نے چوری چاہی، بچہ شہید ماں کو ابھی نہیں پڑا۔ جب بڑے بھائی نے دیکھا کہ بھائی میرے ہاتھوں سے شہید ہو گیا، وہ توڑا بھاگا پیڑیاں نے کھا لیا، وہ بھی شہید، دونوں شہید۔ جب دونوں کی لاشوں کو دیکھا تو ماں روئی، کیوں نہیں روئی؟ دعوت خراب ہو جاتی ہے، میرے گھر میں کھانا ہے، اپنی دعوت کو کیوں خراب ہو؟ ماں کا دل دیکھیں، اتنا عشق دیکھیں، اتنی محبت دیکھیں، اپنے بچوں کو قربان کریے، مگر دعوت خراب نہ ہونی ہے۔ ماں نے بچوں کو ٹوکری میں رکھو پر کپڑا چارپائی کی نظر اب ہو گیا کام، باپ کو نہیں پتا، سب ماں کو بچے گئے، آقا کریم صحابہ کرام کے ہمراہ ان کے گھر میں تشریف، کھانا تیار ہوا نا تو جبریل آ گیا، یا رسول اللہ آپ کھانا مت کھائیے، آپ کھانا نہیں کھائیں، اللہ کا حکم ہے آپ مت کھانا کھائیں، میں ان کو بھی من کروں، پہلے جابر سے بولو اپنے بچوں کو لے کر، حضور نبی کریم علیہ السلام فرمایا جابر بچوں کو لے کر آؤ، ہم تمہارے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ آئے بیوی سے کا بچے کا گھر میں نظر نہیں ہے، بچے کا بیوی اس کو کمرے میں لے گئے، ٹوکر سے کپڑا کاٹ کر بچے مرے بچے، میں نے اس لیے فریاد نہیں کی کہ میرے گھر میں آج نبیوں کے امام تشریف ہے، سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لا چاہیے، میرے گھر میں بھی ہو جائے کرانا جانا شروع لے جابر رضی اللہ عنہ فرمایا رونا چپ آقا کی آمد ہوئی ہے، خوشی کی انتہا، جابر بچوں کو لے کر آؤ، بچے آئے ٹوکری میں، میرے آقا نے جب ٹوکری سے کپڑا ہٹایا دونوں بچے اندر شہید، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، جب عاشق آقا کے ناموس پر جان دیتے ہیں آقا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی آ جاتے ہیں، میرا عاشق نے اپنے جان دی سر کٹوایا، جابر یہ کیا ہوا سرکار بس میرے آقا نے کیا کیا جابر آپ بچوں سے محروم ہو گئے، دونوں کو دھونے چلے گئے، نا یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ دو انگلی دونوں کو اوپر کیا، نا سبحان اللہ بھی بڑی کنجوس سے بولتے ہوتے، یہ سارے پیسے انتظامیہ دیتے نیچے سے کسی نے بھی نہیں دیا، کنجوسی بھی بہت ہوتی ہے، آپ سرکار کی میلاد کرتے ہیں
ناخوانوں پہ لٹاتے ہو، علماء کی عزت نہیں ہے ہمارے، سارے انہوں نے پروگرام بنائے، کتنے پیسے لگے گا اور ہمیں دیتے رہے، وہ آپ کو سکھاتے رہے کہ ہم سے سیکھو، مگر آپ نہیں سیکھے، ہو سکتا آپ کے بڑھ جائے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے آقا کریم فرماتے جس نے اپنے عالم کی عزت کی میری عزت کی، میرے آقا نے یوں انگلی مبارک اٹھائی، دو مرے ہوئے بچے زندہ ہو کر آقا کے ساتھ بیٹھ گئے، تمہیں کا کھانا کھایا، تمہیں کا کھانا کھایا، تمہیں کا کھانا کھایا۔ جھلتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے، وہ چاند سورج جھلتے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ یہ تو نبی ہیں، ان کے نواسی کی شان بھی سن لو،